قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات معاشرے کے اندر فلاح کا کام، نیکی کا کام، امن کا پیغام، سکون کا پیغام پھیلانے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر بگاڑ آئے، بدسکونی آئے، بدامنی آئے۔ ایسا کسی بھی دور میں ممکن نہیں ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور ہر کسی اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہتے ہیں، تو تین کام ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کو بڑی ہی محنت کے ساتھ کرنا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس معاشرے کے اندر دن بدن پریشانی کی وجوہات، آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کی وجوہات، اور اندر کے ہی غم اپنے آپ کے بعد چھپائے رکھنا، اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر رہنے والا فرد اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف کسی کو صرف اس لیے نہیں بتاتا کہ اگر میں اپنی تکلیف اس کو بتاؤں گا تو یہ میری تکلیف پر اور زیادہ نمک چھڑکے گا، جس سے میری تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کا وتیرہ، مسلمان کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری دم تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قطعاً نہ ہی ہاتھ سے تکلیف دے اور نہ ہی زبان سے تکلیف دے۔ بھلا وہ مومن انسان، ایمان کا دعوے دار کتنے مرضی دعوے کرے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، روزانہ اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، بھلا وہ کتنے دعوے کرتا ہوں کہ میں سالانہ اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، بھلا وہ کتنے دعوے کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے حج کر دیے ہیں اور اتنے مسکینوں کا کھانا روزانہ کی بنیاد پر کھلاتا ہوں۔ البتہ اختصار کے ساتھ مومن انسان جتنے مرضی دعوے کرتا رہے کہ میرے اندر خیر کے یہ کام موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس نیکی کے ساتھ ساتھ نہ ہی اس کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، جب بھی بولتا ہے برا ہی بولتا ہے، زبان سے کام نہ چلے تو اپنے ہاتھ کے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: حقیقی مومن، حقیقی مسلمان وہ ہے جو ہر دم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کے کلمات کہتا ہے۔ اور اسی لیے امام رضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق
اتنا پیارا اور خوبصورت ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی لمحہ میں سے پریشانی آئے اور یہ اس کا مسلمان بھائی اس کے لیے ڈھال رکھ کے کھڑا ہو جائے۔ اگر اس کے برعکس اس کے ساتھ تعلق اپناتا ہے تو وہ یقیناً حرام کاموں میں سے کسی کار کا اتفاق کرتا ہے۔ یعنی معاذ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق کم از کم دو اعتبار سے نمایاں ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کو سکون نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اسے تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ دوسرا تعلق اس اعتبار سے نمایاں ہونا چاہیے اگر میں اپنے مسلمان بھائی کو خوشی نہیں پہنچا سکتا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتا تو کم از کم اس کے سامنے ایسے کلمات بولنے سے پرہیز کرے جس کی وجہ سے اس کی پریشانی کے اندر اور اضافہ ہو۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس، میرے پیارے صحابہ مجھے بتائیے مفلس انسان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک مفلس انسان وہ ہے المفلس من لا درہم له ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، مال و متاع نہیں، کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المفلس من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ، میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی خوشی کے ساتھ حاضر ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادات کی، صدقہ و خیرات کیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کا اتفاق کیا، میں تو کامیاب کروں گا۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ قیامت کے دن ہی اس کے اعمال نامے کو جب کھولا جائے گا وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، کہ اس کے زبان سے نہ تو دنیا کے اندر کوئی محفوظ تھا، بلا وجہ کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کو نقصان پہنچاتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور وہ اس کے نزدیک یہ عمل بڑا چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن جن لوگوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرتا تھا ان سب لوگوں کے گناہ اس بظاہر نیک انسان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابھی معاملہ باقی ہے، حساب کرنے والے باقی ہے، اس کی نیکیاں بھی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے گناہ بھی اس نیک انسان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جو دنیا کے اندر اس اعتبار سے اپنے آپ کو نمایاں رکھتا تھا میں تو نیک انسان ہوں، اور نتیجہ نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہی بنیادی پیغام ہے کہ ہم نے زندگی گزارتے وقت ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہماری صلاۃ والسلام کے بعد ایک خاتون کا جنازہ پیش کیا گیا، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اندر کئی اوصاف ہیں، اس کی عبادت کا محض چرچا تھا، اس کے روزے، اس کے آنسو معاشرے کے اندر بڑے نمایاں تھے، اور ہر کسی کے نزدیک یہ عورت بڑی ہی پاک اور نیک محسوس ہوتی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا مسئلہ یہ ہے
کہ اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں تھے، ہر وقت اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بولتی تھی کہ جس سے اس کے ہمسائے کے زخموں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، بنا اس کی عبادت اپنی جگہ پر، اس کے روزے اپنی جگہ پر، اگر اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ اور جہنم کے اندر جائے گی۔ اس کا نیکی کے ساتھ، نیکی کے درجات کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہی نہیں، اور اسی لیے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی زبان کی کثرت کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ کل اسی زبان کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج ہم بڑا معمولی اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اتنا پیارا اور خوبصورت ہے کہ جب بھی صبح کرتے اپنے دن کا آغاز کرتے تو اپنی زبان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کرتے تھے، کیا زبان تیری کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی ہیں، فسادات عام ہوتے ہیں، اگر تم اپنے ٹھکانے پر رہی، اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے اندر رکھا تو یقیناً میں اپنے دل کے اختتام بھی خیر کے ساتھ کروں گا، بدائی کے ساتھ کروں گا۔ لیکن تم نے اگر فساد پھیلانے کی کوشش کی یا اپنے ذریعے کچھ ایسا بولنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے امن ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، تو یقیناً میں اپنے دل کا اختتام بھی بڑی بری حالت کے اندر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر دم یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور رات سوتے وقت کم از کم انسان کو 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، جہاں پر وکیل بھی خود ہو، مجرم بھی خود ہو، جج بھی خود ہو۔ اگر انسان اپنے دل کی اختتام کی عدالت میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے اور اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا دن ٹھیک گزارا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، تو یقیناً یہ خوش نصیب انسان ہے۔ دنیا کی عدالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے، تو یقیناً اخروی مسائل میں بھی وہ اپنے آپ کو کامیاب کر لے گا۔ لیکن حسرت ہے اس انسان کے لیے کہ جو اپنی عدالت کو لگاتا ہے، اپنے آپ کو مجرم بھی بناتا ہے، اپنے آپ کو وکیل بھی تسلیم کرتا ہے، جج بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن نتیجہ میں اسے خیر نظر نہیں آتی اور اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر پاتا، تو یقیناً اس انسان کو کثرت کے ساتھ اپنی فکر کرنی چاہیے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے برخوردار بیمار میں کافی، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف مريضنا وسقيمنا اللهم اشفهم شفاء كاملا آجلا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.